لك يا وجيه ديني. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. دنیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہار سلطانیہ پلیٹ فارم میں حافظ محمد اشتیاق سلطانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں پروگرام بہار سلطانیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے. آج کا موضوع رشوت کے حوالہ سے ہے کہ رشوت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہوا، اور پھر رشوت سے کس طرح بچا جائے. ان تمام باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور آج اس موضوع پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے استاذی مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد طارق صاحب. ہم اپنے اس پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. استاذی مکرم، سب سے پہلے ہمارے جو ناظرین اور سامعین جو ہمارا پروگرام باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ رشوت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. جی، رشوت کا لغوی معنی ہے ناجائز نذرانہ جی، یا ظلم سے حاصل کی گئی رقم. جی، یہ رشوت کا لغوی معنی ہے. جی، اور اصطلاح کے اندر کسی کے حق کو باطل کرنے کے لیے جی، یا کسی باطل کو حاصل کرنے کے لیے جی، جو رقم لی یا دی جاتی ہے جی، اسے رشوت کہتے ہیں. اور شریعت میں جس کام کا معاوضہ لینا درست نہ ہو، جی، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے یا فرائض منصبی کو ترک کرنے کے لیے جی، وہ معاوضہ لے لینا، جی، اسے رشوت کہا جاتا ہے. اگر کوئی رشوت دیتا ہے یا لیتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو مال حرام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. جی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عبارت النص، جی، ان کے اندر آ گیا ہے کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اشارت النص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. جی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. یہ آیہ مبارکہ رشوت ہی کے بارے میں ہی ہے جی، کہ اپنا مال لوگوں سے باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، جی، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس مال کو لے کر حکام کی طرف لے کر نہ جاؤ. جی. اب قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اسی مال کو حکام کی طرف لے کر نہ جاؤ. جی. ایک بات یاد رکھنا کہ جتنے بھی حکام ہیں اعلیٰ عہدے داران، جی، وہ رشوت نہ لیں تو ان کے ماتحت کام کرنے والے ان کی کوئی ہمت اور کوئی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ رشوت لوگوں سے لیں. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ، یہ ان ماتحتوں کے لیے ہے جو کام کرنے والے ہیں. جی. اور اس مال کو لا تدلوا بها الی الحکام، حکام کی طرف بھی لے کر نہ جاؤ. جی. تم بھی نہ کھاؤ اور اپنے بڑوں تک بھی اس مال کو لے کر نہ جاؤ. جی. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. جی. بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں رشوت کے بارے میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جہاں پر رشوت کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، وہ قولی حدیثیں بھی ہیں، فعلی حدیثیں بھی ہیں، وہ تقریری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے اور بڑی مشہور روایت ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور عموماً ہمارے معاشرے میں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو الراشی سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ رشوت لینے والا، اور مرتشی رشوت دینے والا، جبکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ راشی اس بندے کو کہا جاتا ہے جو رشوت دینے والا ہوتا ہے، اور جو رشوت لینے والا ہے اس سے مرتشی کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دونوں کا حکم ارشاد فرما دیا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو رشوت دینے والا ہے وہ بھی دوزخی ہے، اور جو رشوت لینے والا ہے وہ بھی دوزخی ہے۔ اب بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتے ہوئے خون کا حرام فرمایا۔ تو جس طرح قرآن کے اندر اللہ نے سود کو، خنزیر کو حرام فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رشوت کو بھی حرام فرمایا ہے۔ اگر ان کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے تو پھر رشوت کی حرمت بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو جو بندہ بھی رشوت دیتا ہے اور جو بندہ بھی خوشی سے رشوت دیتا ہے، وہ لینے سے پہلے اور دینے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی دوزخی ہے اور رشوت دینے والا بھی دوزخی ہے۔ حضرت سامعین، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رشوت لینے والا اور رشوت دینے والے کے بارے میں سماعت کیا ہے، اور آگے میں استاذی مکرم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رشوت سے کس طرح بچا جائے، یہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ آج کل کے دور میں رشوت کے مختلف نام ہیں۔ بعض دفعہ رشوت کو چائے پانی کہا جاتا ہے، بعض دفعہ رشوت کو بیک آمدن کہا جاتا ہے، بعض دفعہ اوپر کی آمدن کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان لوگوں نے آگے مڈل مین ہوتے ہیں، ڈیل کرنے والے۔ تو یہ سارے کے سارے حضور نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، پھر دلالی کرنے والا، یہ سارے کے سارے دوزخی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بڑا واضح ہے۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں کہ ایک ہوتا ہے بندہ خوشی سے رشوت دیتا ہے، اگلا لیتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ بندہ مجبوراً رشوت دیتا ہے۔ جس طرح آج کل کے دور کے اندر فرض کریں آپ نے کوئی چیز لینی ہے، یا گھر کو کوئی کام کرانا ہے، یا زمین کا کوئی کام کرانا ہے، تو جب تک آپ دینا نہیں چاہتے، جب تک دیں گے نہیں، آپ کا کام ہوگا نہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک بندہ جب مجبور ہو جائے رشوت دینے پر، اور رشوت دینے کے بجائے اس کا کوئی چارہ نہ ہو، اس کا کام نہ ہو سکتا ہو، اپنے جائز کام کو کرانے کے لیے بھی اسے رشوت دینا پڑتی ہے، تو اس میں دینے والے کا قصور نہیں ہے، اس میں لینے والے کا قصور ہے۔ اور اگر ایسا کام ہے جو ناجائز ہے تو دینے والا بھی خوش ہے، لینے والا بھی خوش ہے۔ لینے والا اس بات پہ راضی ہے کہ مجھے پیسے مل گئے، اور دینے والا اس بات پہ خوش ہے کہ میرا ناجائز کام ہو گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ دینے والا بھی خوشی سے دے رہا ہے، لینے والا بھی خوشی سے لے رہا ہے، پھر وہ دونوں دوزخی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ایسے لوگوں کے لیے بڑا واضح ہے۔ جنگ خندق کے دوران عمر بن عبد ود، ایک بندہ وہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، اور وہ گھوڑا لے کر آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرے۔ اب مولا کائنات نے اس بندے کو دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیا۔ تو مخالف قبیلے کا سردار تھا۔ جنگ خندق کے دوران مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی، حضور نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے، صحابہ نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے، اور جب اس بندے کی لاش وہاں خندق کے پاس پڑی ہوئی تھی تو اس زمانے میں 12,000 دراہم کی پیشکش کی گئی کہ 12,000 دراہم ہم سے لے لو اور اس بندے کی لاش ہمارے والے کر دو۔ لیکن صحابہ بھوک بھی تھی، سردی بھی تھی، اور بعض صحابہ کے بطن پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے لے لو اور یہ لاش اس کے حوالے کر دو۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے براہ راست فیض لیا تھا، اور حضور سے پڑھا تھا، حضور سے دین سیکھا تھا، حضور سے دین کو سمجھا تھا، صحابہ کو پتہ تھا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔
اس لیے کوئی ایک روایت بھی یا کسی جگہ اشارہ بھی کسی ایک صحابی نے نہیں دیا کہ 12,000 دراہم لے لو اور یہ لاش ان کے حوالے کر دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خیبر فتح ہونے کے بعد جب سارے معاہدے طے ہو گئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ یہودی یہاں پر ذمہ بن کر رہیں گے، ٹیکس دیں گے، ان سے محصولات اکٹھے کیے جائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، آدھی کھجوریں یہ رکھ لیں گے اور آدھی کھجوریں یہ مدینہ کے اندر بھیج دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل بنا کر بھیجا گیا تو یہودیوں نے 2 کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ انہیں اختیار دیا کرتے تھے کہ جو تم رکھنا چاہتے ہو وہ تم رکھ لو اور جو ہمیں دینا چاہتے ہو وہ ہمیں دے دو۔ اب ان یہودیوں نے عورتوں کے زیور وہاں پر ڈھیر لگا دی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا کہ آپ یہ زیور رکھ لیں اور ہمارے محصولات کے اندر کمی کر دیں، ہمارا ٹیکس تھوڑا کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تاریخ ساز جواب دیا کہ جس چیز کی تم پیشکش کر رہے ہو وہ رشوت ہے، اور رشوت ہمارے مذہب کے اندر اور ہمارے دین کے اندر یہ حرام ہے۔ میں ایسے ایک بندے کو جانتا ہوں کہ جس بندے نے ساری زندگی بیوروکریسی کے اندر گزاری اور بڑا اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ اس بندے کا خاندان بھی سارے کا سارا برٹش نیشنل ہے، اس بندے کے والدین بھی برٹش پاسپورٹ ہولڈر تھے، اس بندے کے بھائی، اس بندے کی بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا، لیکن آج کل بھی اس بندے کے پاس ایک مہران گاڑی ہے اور وہ بھی اس نے کسی سے مانگ کر لی ہوئی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عہدوں پر رہنے کے باوجود، اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا بے شک ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بڑا آزاد کشمیر کے اندر کی بیوروکریسی میں اور پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک بڑا تاریخ ساز شخص گزرا ہے، تو اس کے 2-4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ان مشہور کتابوں میں ایک کتاب ہے ایوان اقتدار میں 16 سال قدرت اللہ شہاب کے ساتھ۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قدرت اللہ شہاب نے یہ درخواست دی کہ آدھی پینشن مجھے دی جائے، میں اور میری بیوی اس پینشن سے حج کرنا چاہتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب کو کہا گیا، حالانکہ وہ سفیر بھی رہا بیرون ممالک کے اندر، بیوروکریسی کے اندر بھی رہا اور بھی اعلیٰ عہدوں میں فائز رہا، کہ آپ کے لیے اسپیشل کوٹا حج کرنے کے لیے آپ اپنا اسپیشل کوٹا لے جائیں اور حج کر لیں، آدھی پینشن لے لیں گے تو بعد میں گزارا کیسے کریں گے؟ قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا کوٹے کے پیسوں سے حج نہیں کرنا چاہتا، پینشن میرا حق ہے اور میں وہی لوں گا، اگر بعد میں میرے حالات خراب ہو گئے تو میں 2 وقت کی روٹی کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لوں گا، میں 2 کپڑوں کے بجائے جوڑوں کے بجائے 1 کپڑوں کا جوڑا پہن لوں گا، اور پھر بھی اگر گزارا نہ ہوا تو میری بیوی ڈاکٹر ہے، وہ ایک کلینک کے اندر کام کرنا شروع کر دے گی اور ہم اپنی زندگی کا نظام چلا لیں گے۔ ایک بندہ 60 سال نوکری کرتا ہے اور 60 سال نوکری کرنے کے بعد وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ اب اس کی تعویل بھی یہی ہے یا اس کی تشریح بھی یہی ہے کہ اکثریت امت کی عمریں 60 اور 70 سالوں کے درمیان ہوں گی، اس کے لگ بھگ زیادہ تر لوگ 80-90 تک کم لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ 60 سال نوکری کرنے کے بعد ایک بندہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ جائز و ناجائز سب اکٹھا کرتا ہے، حلال و حرام اکٹھا کرتا ہے، اور جب 60 سال گزر جاتے ہیں 60 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو بھی سیٹل کرتا ہے، اپنے پوتوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور اس کے بعد جب مر جاتا ہے تو جا کر قبرستانوں پر دیکھ لیں کہ اس بندے کی قبر پر کوئی بندہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے لیے آپ نے اعلیٰ عہدوں پر رہتے ہوئے اور اعلیٰ عہدوں پر رہنے کے بعد ناجائز کرتے ہوئے آپ نے ناجائز اور حرام مال اکٹھا کیا، ان لوگوں نے آپ کے مرنے کے بعد فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی آمدن سہون غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے باتیں سنی ہیں، اگر کبھی بھی یہ سوچ بھی آ جائے تو کبھی بھی آپ نے
اس طرف اپنا ذہن لے کے نہیں جانا. اگر جانے انجانے میں یہ عمل ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے. انشاءاللہ پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے. کل ایک پھر نئے علم دین کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام بہار سلطانیہ سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا وجيها